کرنے میں بتانا کیا چاہتا ہوں، یہ اس محبوب کی سیرت ہے جن کو انہوں نے دیا تو دنیا میں انقلاب آتا گیا۔ اگر وہ سیرت کو چھوڑتے تو آج ہم تک اسلام کبھی بھی نہ پہنچتا۔ اگر وہ عیش پرست ہوتے آج خرم پراچا میں مسلمان نہ ہوتے۔ اگر وہ رسول کی سنت کو چھوڑتے آج ہم بھی بدعات میں پھنس چکے ہوتے۔ اس لیے رب نے ان کو ذریعہ بنایا آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب ان کو خط آتا ہے فلسطین کے گورنر کا، فلسطین سے صحابی گورنر کا، کہا کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں اور جہاں عیسائیوں کا قبضہ ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ تم اپنے بادشاہ کو کہو کہ وہ ہمارے ساتھ آئے، یہاں مذاکرات کرے۔ اور ہم نے تورات اور انجیل میں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہم نے فاتح بیت المقدس کی کچھ نشانیاں پڑھی ہیں۔ اگر تمہارے بادشاہ میں وہ نشانیاں موجود ہوئی تو ہم بغیر لڑائی کے یہ چابیاں اسے دے دیں گے اور ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ تورات نے بتایا، انجیل نے بتایا کہ وہ جو ان نشانیوں کا مالک ہوگا وہ جب آئے گا تو اس کا مقابلہ تم نہ کرنا۔ اگر تم نے کیا پھر تم جیت نہیں سکتے اور تم مارے جاؤ گے اور آپ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اور گورنر کو کہا، اے مسلمانوں کے گورنر، اگر تو چاہتا ہے کہ بیت المقدس بغیر لڑائی کے ملے تو اپنے بادشاہ کو کہے وہ مدینہ سے چلے اور بیت المقدس میں پہنچے۔ بھائیوں توجہ میری طرف کرنا، حضرت عمر کو خط جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیے۔ اور یہ عیسائیوں کے جرنیل ان کے وڈیرے کہتے ہیں ہم نے بادشاہ کو دیکھنا ہے، انجیل اور تورات کی نشانیاں اگر اس میں پوری ہیں تو ہم چابیاں بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے امیر المومنین کو دے دیں گے اور ہم کلمہ بھی پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے کہا مشن بڑا عظیم ہے، میری ذات کی حیثیت نہیں ہے، لہذا اگر مسلمانوں کا خون نہیں گرتا، میری وجہ سے جہاد نہیں ہوتا، میری وجہ سے لڑائی نہیں ہوتی، میری وجہ سے تو پھر میں چلتا ہوں۔ آخر مدینہ کو چھوڑا اور حضرت عمر کو صحابہ نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ پورا قافلہ لے کر جائیں تاکہ پتہ چلے یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ عمر کہتا ہے نہیں، یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے، بیت المال نہیں، میں فوج نہیں بنوں گا، لہذا ایک سواری ہوگی، ایک سواری ہوگی اور ایک میں ہوگا اور ایک میرے ساتھ خادم۔ کس نے ان کو اوج سریا پر پہنچا دیا، رشتے ملکوت بنا دیا اور آج ساری کائنات کا مرکزی حیثیت کا سپاہ سالار بنا دیا۔ عمر نے کہا ایک سواری ہوگی اور باری باری میں اس پر سوار ہوں گا، پھر میرا غلام ہوگا، ایک منزل میں سوار ہوں گا اور وہ اس اونٹنی یا گھوڑے کی مہار پکڑ کر چلے گا۔ اگر دیتے ہیں کہا ایسے بھی نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ چلو گے، اونٹنی کی مہار عمر خود پکڑے گا اور یہ غلام اوپر ہوگا اور یوں ہی جرنیلوں سے ملاقات ہوگی۔ اگر انہوں نے کرنی ہے تو کر لیں، ورنہ پھر لڑائی ہم کریں گے اور بیت المقدس کو جہاد کے ساتھ پر ہم لے لیں گے۔ اس لیے ان کی مرضی رہی، انہوں نے کہا یہ لباس پہن لیجیے۔ حضرت عمر نے کہا ارے صحابہ یہ بات سنو، رب نے ہمیں عزت ان لباسوں کی وجہ سے نہیں دی ہے، محمد کی تابعداری کی وجہ سے دی ہے کہ آج دنیا کفر ہم سے کام رہی ہے۔ اس لیے لباس کو چھوڑو، جس لباس کو پہن کر میں نبی کے روزے پہ جاتا ہوں، جس لباس کو پہن کر آقا کے مصلی پر جاتا ہوں، جس لباس کو پہن کر آقا کے ممبر پر جاتا ہوں، جس لباس کو پہن کر آقا کے شہر میں پھرتا ہوں، تو یہ لوگ آقا سے زیادہ معتبر نہیں ہے، اس لیے اسی لباس میں جاؤں گا۔ یہ ملتے ہیں تو ان کی مرضی، ورنہ جنگ ہوگی، جہاد ہوگا اور عمر خود لڑے گا، بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے۔ آخرکار وہ وہاں پہنچے۔ ارے جب عمر نہیں مانے، یہ سوار ہے اور عمر پیدل ہے اور عمر نے مہار پکڑی ہے اور عمر اسی کپڑے میں گئے، ہم صحابہ پریشان تھے کہ یہ لباس دے کر کہیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، ہم لڑائی کریں گے۔ لیکن آپ یقین جانیں جب حضرت عمر پہنچے وہ لوگ تورات لے کر کھڑے ہیں، حضرت عمر تو تورات کو جانتے نہیں ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت عمر نے